پیسے نہیں ہوتے، سونا چاندی گھر میں پڑا ہوتا ہے، سونا خاصا پڑا ہوتا ہے، تو آپ اس سونے کی مالیت کے برابر کوئی انگوٹھی نکال دیں، کوئی نکال دے نہیں ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، قرآن کی آیت ہے۔ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، جن قیامت کو یہ سانپ بن کے، یہ جو ہے یہ ایندھن بن کے یہ تپایا جائے گا اور جسموں کو لگایا جائے گا۔ آخری بات کس کو دی جائے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے، 8 ٹائپ آف پیپلز ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں جن میں زکوٰۃ دینی چاہیے، جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ زکوٰۃ کا میں نے آپ کو بتا دیا، اہمیت اور فضیلت بتائی، نہ دینے کی وعید بتائی، 2 پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ کیا بتایا؟ نصاب زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ چوتھی بات مصارف زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں، پوائنٹ یاد ہو گئے؟ پوچھو انشاءاللہ یاد ہوگا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ کن میں دیتی ہے؟ تو قرآن پاک میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ مصارف مطلب جن پہ خرچ ہوتی ہے۔ انما الصدقات، بے شک زکوٰۃ یا صدقات 8 قسم کے لوگوں پہ ہے۔ نمبر 1 للفقراء، فقیروں پہ، مساکین پہ، والعاملین، جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، 3 مؤلفۃ قلوبہم، جن کی تالیف قلب مقصود ہو، 4 وفی الرقاب، قیدی، والغارمین، مقروض، وفی سبیل۔ دیکھ لیں ایک بندے کی انکم سورسز کم ہیں، کبھی دیہڑ لگتی کبھی نہیں لگتی، کبھی اس کی تنخواہ بیچاری لگی ہوئی ہے، سرکاری ملازم ہے، پرائیویٹ ہے، لیکن تنخواہ کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ تیسرا زکوٰۃ کے محکمے میں، کیونکہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کا ایک محکمہ بھی ہے، باقی ممالک میں زیادہ بیت المال ہوتا ہے، تو بیت المال میں کام کرنے والے ورکر کی بھی تنخواہ اسی میں سے دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ بہرحال مؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، اسلام کی محبت پیدا کرنا ہے، وہ نو مسلم لوگ، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ رقاب، قیدی، غلام لوگ، اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے، ان کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ۔ آج کے زمانے میں کوئی ناحق کیس میں پھنس گیا اور وہ سزائیں کاٹ رہا ہے عدالتوں اور جیلوں کی چکر لگا رہا ہے، بیچارے کو کوئی پھنس گیا، کسی نے ناحق کیس کر دی اور آپ کو پتہ ہے کہ بندہ یہ ناحق پھنس گیا، تو علماء کہتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کے پیسے لگا کر اس کو اس سزا سے چھڑایا جا سکتا ہے، شرط یہ کہ واقعی وہ بے گناہ ہو۔ جیسے ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ بے گناہ پھنسے ہوتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ، اب سبیل اللہ سے مراد پہلی تشریح علماء نے کی ہے کہ مجاہدین ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کے گھر اور ان کے اخراجات اور مال کے لیے پیسہ دینا۔ دوسری اس کی علماء نے کیا ہے اللہ کی راہ میں جو یہ دین کا علم سیکھنے والے، یہ بھی سبیل اللہ ہے۔ مساجد، مدارس کے بچے، ان کے اساتذہ، طلبہ، یہ سارے فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور فی زمانہ مدارس اور مساجد، بجلی کے بل، یہ چیزیں ساری چلتی ہی زکوٰۃ سے، آپ کے صدقات اور خیرات سے۔ اگر آپ لوگ جس طرح اپنے گھر کا نہ چلائیں تو گھر کا نظام چل سکتا ہے، کہ مساجد کے ساتھ آپ تعاون نہیں کریں گے، مساجد کیسے چلیں گے؟ اور ابن السبیل، مسافر، جو مسافر ہے بیچارہ، اگر بے شک گاڑی میں سفر کر رہا ہے لیکن اچانک اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا پیسہ مسافر کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر میں نے بات کی، ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کریں، قریبی ترین رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے آغاز کریں۔ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو محروم کر کے دوسروں کو دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں پورا خاندان ٹھیک ہے تو پھر الگ بات ہے۔ اور اپنی زکوٰۃ میں جہاں اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، وہاں مساجد اور مدارس کو ضرور یاد رکھیں۔ اور آج میں آپ کے یہ اپیل کروں گا کہ اس مسجد کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون فرمائیں۔ میں نے اپیل کی تھی اللہ کو جزائے خیر دے سولر کے لیے، اللہ کو جزائے خیر، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کوئی افراد نے تعاون کیا، باقی 10% تعاون تو مسجد سے آیا، باقی الحمدللہ 90% باہر سے آیا، میرے اپنے ذاتی سورسز، اللہ نے مدد کر دی۔ تو آپ کے سامنے وہ اوپر لگا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 8 kV کا لگانا تھا، وہ 5 kV کا چل رہا ہے، الحمدللہ ورک کر رہا ہے، اس کی بھی تقریباً 1.5-2 لاکھ ہم نے پیمنٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آئے دن وہ ڈیمانڈ ہے تو وہ بھی ہم نے ادا کرنی ہے، اس میں بھی کریں۔ دوسرا بجلی کے بل، اخراجات، ابھی رمضان آ رہا ہے، اس کا ساؤنڈ سسٹم خراب ہے، یہ ہم نے رینٹ پہ ہمارے بھائی ہیں لے کے آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے ایک اچھا سا اسپیکر جو ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی آواز نہیں جاتی، کئی لوگ کرتے ہیں یہ مولوی صاحب کی اذان کی آواز نہیں آتی، تو میں نے کہا اللہ کرے آئے، لیکن اگلی بات جب آتی ہے تو آپ نماز پڑھنے بھی آیا کریں، صرف اذان نہ سنا کریں، اذان سن کے مسجد میں بھی آیا کریں۔ خیر، تو ہم نے ایک ایمپلیفائر بھی خریدنا ہے، کوئی بھائی خرید کے دے دے تو اس کو اللہ جزائے خیر دے، کوئی پیسے دینا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کا ایمپلیفائر لگانا ہے، اس کے اسپیکر لگانے ہیں، یہ اس کے موٹے موٹے اخراجات ہیں۔ اور پھر آگے گرمی آئیں گی تو انشاءاللہ اس گرمیوں میں ہم نے 2 AC لگانے ہیں۔ ایسی گرمیاں 5 مہینے شدید گرمی ہوتی ہے، یہاں بچے پڑھتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں، ہم جمعے کی نماز کتنی شدید گرمی ہوتی ہے، یہ ذہن میں آپ رکھ لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو جہاں اب آپ باقی جو ہے وہ کرتے ہیں، ضرور اس مسجد کو جو ہے کچھ ایسے افراد بھی چاہیے جو مستقل ہر مہینہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ مزید آپ سے گزارش ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور آخری بات بالکل ذہن سے نکال دیں، اے وابیوں نے پیسہ سوریا تو آنا ریال دا
اللہ کی قسم کوئی ریال نہیں آتا. اللہ کرے آپ کی زبان مبارک کرے. یہ جو آپ کا ذہن میں کسی نے ڈال دیا ہے، اللہ کرے زبان ایسی ہو، ہمیں ریال آئیں، دینار بھی آئیں، ڈالر بھی آئیں، ہمیں چاہتے ہیں لیکن آ نہیں رہے فی الحال. مجھے خود کئی لوگوں نے کہا جی مولوی صاحب اس نے خرچہ وہ پتہ سعودیہ تو چل رہا ہے. اور میں نے کہا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اللہ کرے چلے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہ کوئی سعودیہ دے رہا ہے، نہ قطر، نہ کویت، نہ امریکہ، نہ کچھ. اور یہ اللہ کا نظام آپ جیسے بھائی چلا رہے ہیں، اللہ چلا رہا ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. واللہ مسجد میں رمضان میں ہوں، کوئی ریال شال کچھ نہیں آتے. یہ آپ کی مہربانی، یہ اس نے زن آپ کا اللہ قائم رکھے، لیکن ایسی بات ہے نہیں ہے. دل کھول کے اس مسجد کے ساتھ تعاون کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، رزق و مال میں برکتیں عطا فرمائے جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.